یہ بتائیں چوتھے دن اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ چوتھے دن قربانی کرنا جائز نہیں ہے. قربانی ایام نہر میں، اور ایام نہر 3 ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12. یہ قربانی کے دن ہیں. انہی دنوں میں قربانی جو ہے کرنا لازم ہے. چوتھے دن قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے. چوتھے دن اگر بالفرض اس نے قربانی کا وہ جانور ذبح کر دیا ہے تو اس تمام کو جو ہے وہ صدقہ کر دے، اور جو اس چیز میں ذبح کرنے شدہ جانور اور غیر ذبح میں جو فرق لازم آئے گا، قیمت کا جو تفاوت آئے گا، اتنی قیمت بھی اس کو صدقہ کرنی ہوگی. اس کا گوشت اپنے استعمال میں یا اغنیاء لوگوں کو دینا جو خود صاحب نصاب ہیں ان کو دینا یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ فقراء کو دینا لازم ہے. عموماً تو قربانی کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس کی جو بھی تقسیم کی صورت ہمیں شریعت نے بیان کی ہے. البتہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اگر کسی نے قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھا تھا، اس کے پاس اب کسی شادی کی تقریب کے اندر وہ چاہتا ہے کہ اس کو پکا لیا جائے، تو کیا اس طرح کی کسی تقریب میں قربانی کا گوشت پکایا جا سکتا ہے؟ قربانی کا جو گوشت ہے اس کے بارے میں حکم شرع استحبابی طور پہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ فقراء میں صدقہ کیا جائے، اور ایک حصہ اپنے دوست و احباب اور آس پڑوس کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے رکھ لے اور ان کے کھانے پینے کے استعمال میں لائے. تو یہ 3 حصے کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے. لیکن اس بات کی بھی شرعاً اجازت ہے کہ اگر کوئی جانور ذبح کرتا ہے اور وہ مکمل سالم بکرے کا گوشت اپنے ڈیپ فریزر میں سنبھال کے رکھتا ہے اور گھر میں استعمال کرتا رہے مہینوں، اس کی بھی اجازت ہے. تو یوں ہی اگر کوئی جانور بڑا لے کر آیا اور وہ ذبح کر دیا گیا، اس کا کافی حد تک کافی مقدار میں گوشت ان کے پاس موجود ہے، تو اس کو شادی وغیرہ کی تقریب میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن مستحب طریقہ یہی ہے کہ جانور کے گوشت کی 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ فقراء کو دیا جائے تاکہ ان کے پاس بھی گوشت پہنچے اور گوشت کھانے کا ان کے پاس بھی سامان مہیا ہو، اور ایک حصہ اپنے دوست و احباب میں کرے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لے. حضور یہ بتائیں، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یقیناً ہم سب کو محبت ہے، کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اور اس کی نیت کس طرح کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. چاہے آپ ایک بکرا پورے کا پورا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کر دیں، یا بڑا جانور ہے اس میں کوئی حصہ یا مکمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو کریں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ایک مرتبہ جو ہے وہ عید کے دن 2 جانور ذبح کیے. تو بعضوں نے سوال کیا کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ ایک تو اپنی طرف سے کیا ہے، اور دوسرا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کیا، اور آپ نے مجھے اس کی وصیت فرمائی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے بھی کی جاتی ہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے. اسی طرح ہم اولیاء کے نام پر بھی کر سکتے ہیں کہ ایک پورا جانور جو ہے ان کے نام کی طرف سے کر دیا. تو مقصد اس کا ایصال ثواب ہے کہ یہ جو قربانی ہم کر رہے ہیں اس کا ثواب ان تک پہنچے اور ان کے فیوز و برکات ہمیں حاصل ہیں. ماشاءاللہ حضور، آپ نے بتایا کہ ایک جانور قربان کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر والے مل کے جانور قربان کر رہے ہیں، 6 حصے تو گھر والوں کے ہو گئے، ایک حصہ باقی رہ گیا ہے. تو کیا اس ایک حصے میں یہ نیت کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یا یہ نیت کر سکتے ہیں کہ ایک ہی حصے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور غوث پاک کی بھی نیت شامل کر لی جائے؟ اس کی بھی کچھ وضاحت. جی بالکل، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ جو حصہ کیا گیا ہے یہ جو ہے ایصال ثواب کے طور پر ہے، نیکی کے لیے ہے، تقرب کے لیے ہے. میں نے جیسا کہ بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت کی طرف سے ایک جانور قربان کیا کرتے تھے. تو جس طرح وہ پوری امت کی طرف سے ہو رہا ہے، اسی طرح اگر ہم کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے، غوث پاک کی طرف سے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح 6 بندے مل کر اگر یا 7 بندے مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.